ویلکم بیک. اور آج ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ورکنگ ویمن کے حوالے سے ہے. ورکنگ ویمن جتنا ہم لوگ چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی میں خواتین کو کام کرنا چاہیے، لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ماں باپ بھی بڑی محنت کرتے ہیں اکثر لڑکیوں کے ساتھ کہ جی ان کا بھی کریئر ہو، یہ بھی سب تمام چیزیں. لیکن جب وہ کسی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، کام شروع کرتی ہیں یا آگے بڑھ جاتی ہیں، تو ہر کسی کے پرسیپشنز ہیں ان کے بارے میں. ان کے دوستوں کے بھی ان کے بارے میں پرسیپشنز ہیں، ان کے رشتہ داروں کے بھی ان کے بارے میں پرسیپشنز ہیں، محلے والوں کی بھی ایک سوچ ہے ان کے بارے میں، اور ایک جنیرک، یعنی جو اگر آپ ہمیں اس طرف دیکھ رہے ہیں کیمرہ کے اور آپ ہمیں اس طرح نہیں بھی جانتے، تب بھی آپ کی ایک سوچ ہے ہمارے بارے میں. تو کسی بھی فیلڈ سے کوئی بھی خاتون منسلک ہے، لیکن اگر وہ ظاہر گھر سے باہر جاتی ہے تو بہت سارے کمپیریزنس، بہت سارے کمپٹیشنز، بہت ساری سوچ، بہت سارے امپریشنز اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کھل کے کہ کس کی کیا سوچ ہے اور کس کا کیا امپریشن ہے، اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا توصیف کو ہم ویلکم کہتے ہیں. کالمسٹ ہیں، فلم میکر ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے ریسنٹلی کچھ لکھا بھی ہے. سو آج ان کی جو لکھائی ہے وہ ان کے لفظوں کے تحت آپ کو سنوا بھی دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں؟ السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. تو آج آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیا چیزیں، ویسے تو لگتا ہے نا ثنا اتنی کول، کیا مسئلہ کیا ہوگا باہر نکل کے. سو مسئلہ کون سا ہوتا ہے وہ بتانا ہے. اینڈ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسائل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ صرف ہماری ذات سے ہی منسلک ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اریج ہارون موجود ہیں، ایک بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش باش، ٹھیک ٹھاک. اچھا، مجھے تو اتنی کوئی سافٹ ہمیشہ سے لگتی ہے، پتہ نہیں کسی کا کوئی جواب دیتی بھی ہوں گی یا نہیں. غصہ کم، اپنی انرجی نہیں ویسٹ کرتی. اچھا جی. اور ہمارے ساتھ عروسہ محسن موجود ہیں جو کہ سافٹ اسکلز ٹرینر ہیں اور لائف کوچ ہیں. السلام علیکم عروسہ. وعلیکم السلام. اور عروسہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ جی باہر نکل کے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں یا آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں. اور آج آپ کیونکہ یہاں موجود ہیں تو مشورہ بھی دے دیجیے گا، بالکل اس بارے میں لائف کوچنگ کر دیجیے گا. سو ثنا، اسٹارٹنگ ود یو، کیا کیا ایک خاتون جب کام کرتی ہے، اور کیونکہ آپ کا کام ویسے ہی یہ آرٹ اور میڈیا سے ہے تو اس میں تو اور ڈفرینٹ قسم کے بھی چیلنجز ہو جاتے ہیں. کیا کیا چیلنجز آپ کو لگتا ہے یا کون سی باتیں جو ہے وہ سننے میں آتی ہیں؟ نصرت، سب سے بڑا تو چیلنج تو میں یہ نہیں کہوں گی، یہ ڈائلیما ہے، اور آئی تھنک صرف ہماری سوسائٹی کا نہیں، اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ، کہ وین اے ویمن اسٹیپس آؤٹ تو اس کو خود کو پروو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ کہ ایک بندہ جب نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، ہاں جی اس نے تو نکلنا ہی ہے. جب ایک عورت نکلتی ہے تو وہ کتنے کمپرومائزز آلریڈی کر کے نکل رہی ہوتی ہے، کس کاسٹ پہ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کو پروو بھی اسی حساب سے، اس کے سٹیک زیادہ ہائی ہیں، اس کو اجازتیں بھی زیادہ لینی پڑتی ہیں، اس کے بعد اس کو نکلنے کے بعد جو ہے. اچھا، یہ باہر والے لوگ کہتے ہیں کہ اجازت لینی ہے آپ کو، ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی آپ نے کیا اجازت لینی ہوگی یا آپ کو کیا ضرورت ہوگی. ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، کافی سینچریز پڑی ہیں کہ جب خواتین اس نہج پہ پہنچ سکیں گی. خیر تھنگز آر بیٹر ناؤ as compared to 100 years if we look back, مگر then again we are comparing ourselves to 100 years. یہ بھی ہے ہمارے ساتھ. لیکن ثنا in a way it is fine also because آپ ایک فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں. ہمارے میاں بھی بہت ساری چیزیں ہم سے پوچھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے یا ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم بھی پوچھ لیں گے، آپ اپنے اسپاؤس سے پوچھ لیں گے، اگر آپ اپنے بچوں یا والدین کی رائے لے لیں گے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. بالکل مذائقہ نہیں ہے نصرت. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اسی طرح پارٹنرشپس چلتی ہیں. آئی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ. مگر ہوتا یہ ہے، میں جو پوائنٹ آپ کو کہہ رہی ہوں نا، وہ یہ کہ اے وومن آلویز نیڈس ٹو پروو این ایکسٹرا. ہم لوگوں کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اپنی ورتھ اور اپنا وہ ریزن پروو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک عورت ہونے کا اٹ کمز ود دا پیکج. اچھا، یہ بات کو میں اس طرح بھی لیتی ہوں ثنا کی کہ میں ہی اپنی ایک دوست جو کہ بہت بڑی پوزیشن پر ہے ملک سے باہر، لیکن کیونکہ اس کے جب سسرال والے آتے تھے یا کوئی اس طرح کی گیدرنگ ہوتی تھی اور وہ کیونکہ ایک بڑی پوزیشن پر تھی، اس کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کھانے نہیں بنا پاتی تھی، کیونکہ بیرون ممالک میں آپ کو جو ہاؤس ہیلپ بھی ملتی ہے وہ اس طرح ایشین کھانے اس طرح نہیں بنا سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں تو آپ نے خود بنانی ہے، کباب بھی بنانے تو یہ بھی کرنا ہے. یہ چیزوں نے اس کو اتنا پریشرائز کیا کہ اس نے اپنی جاب چھوڑ دی کہ میں گھر باقی سب لوگ مجھ سے خوش رہے. تو یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر بھی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے یہاں پر جاب کرنے والے گھروں سے یہی ہوتا ہے نا کہ تم نوکری کرو گی تو اپنے لیے کرو گی، گھر اسی طرح چلنا چاہیے.
آپ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا کہ بندہ اپنی نوکری چھوڑے گا یا the male is the main caretaker یا وہ گھر آ کے جو ہے وہ پورا کام کرے گا. بیسکلی بائی دی اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ ہے اس کو تانے پڑیں گے یا تو شوہر سے یا سسرال والوں سے, یا تو کھانا صحیح نہیں بنا, یا بچے بولیں گے یہ کام نہیں ہوا وہ مما آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک طریقے سے شی ہیز ٹو پلیز ایوری ون وائل آلسو کیپ ورکنگ 9 to 5 جو بھی جاب ہے وہاں پہ بھی اس کی باہر کے لوگ بھی, اگر آپ کا گھر کا سپورٹ سسٹم اچھا ہے, مطلب کہ پیپل آر انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا بچے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری ماں کی یہ روٹین ہے, باہر سے بھی لوگوں کا پرسیپشن یہی ہوتا ہے کہ یہ تو شاید اپنی دنیا میں رہتی ہیں, گھر پیچھے کوئی اور دیکھ رہا ہوگا. بیکاز میرے پاس پیشنٹس آ کے مجھے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں گھر جاتی ہوں, میں اپنا بیگ رکھتی ہوں, پھر کوئی میرا آ کے پاؤں دباتا ہے, کھانا مجھے ٹیبل پہ ملتا ہے. وین دس از ناٹ دا فیکٹ. حقیقت میں آپ کو کھانا بھی بنانا ہے, بچوں کو صبح اسکول بھی بھیجا, یو ہیو ٹو مینیج. آدمیوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی گھر پہ دعوت بھی ہے تو وہ کہہ دیں گے رات کو دعوت ہے یا کل دعوت ہے. اب آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے, کس طریقے سے کھانا بنانا ہے, آرڈر کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کٹلری کون سی لگانی ہے, وہ سارا آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے. تو ایکسٹرا ایفرٹ بہت زیادہ جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی نوٹ کریں آبزرو, ایک بڑی مشہور دوسرے ہمارے پڑوسی ممالک سے خاتون ہے, اسپورٹس اسٹار ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان سے ایک کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی آپ تو سارا وقت یو نو یو آر آلویز آؤٹ یو آر آلویز ورکنگ, سو ہو ٹیکس کیئر آف دا کڈ. تو انہوں نے آگے سے, شاید آپ جانتی بھی ہوں گی, انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جی آپ یہی سوال جو ہے وہ میرے شوہر سے کیوں نہیں پوچھتے. تو یہ سوالیہ نشان تو عورتوں پہ آتا ہی ہے نا, اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے کام کرنے کے لیے, ان کو سیدھا سوال پہلا یہ پوچھا جاتا ہے جی بچے کو کون سنبھال رہا ہے. So this is not something that is asked. ایک دفعہ میری بیٹی کو اس کی فرینڈ نے, جس کی مدر بھی, ہم فرینڈز ہی ہیں سب آپس میں, اس نے میری بیٹی سے کہا کہ وہ تمہاری ماما تو تمہیں اتنا ٹائم نہیں دیتی ہوں گی, اینڈ شی یو نو اس نے مجھے یہ کنوے کیا. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی اور مجھے یہ بھی لگا کہ شاید گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اس بچے کو کیسے یہ فیل ہوا جس نے میری بیٹی سے کہا, یہ شاید گھروں میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تو یو نو کام کرتی ہیں. ہر چیز ہماری سوچ جو ہے وہ بننا بچپن سے گھر سے شروع ہوتی ہے. باہر نکل کے تو ہم میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ کلوز ہیں یا دوست ہیں, یا جب تک وہ کام نہیں کر رہے ان کو اس ڈائنامکس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ تو بس یہاں جیسے تیار ہیں ایسے ہی سارا دن فلانٹ کرتی ہوں گی, سارا دن پہچاننے میں بھی نہیں آتے ہم. سو یہ والی جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں. اس کے علاوہ کیا ہیں اپنے کولیگز کے, اپنے سپیریئرز کے, یا جو آپ کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کیا پرسیپشنز ہوتے ہیں؟ نصرت مجھے میں اس پوائنٹ پہ ایک تو یہ بھی ایک چیز اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایفرٹ زیادہ کرتی ہیں اور ہماری پے یا ہماری ریموریشن اس حساب سے نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آور میل کاؤنٹر پارٹس. کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, عورت از جنرلی ایکسپیکٹڈ ٹو کمپرومائز, کہ وہ کمپرومائز پہلے تو گھر سے وہ اگین اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, کہ آپ گھر سے نکل رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ سن کے نکلتی ہیں یا آپ کتنے کمپرومائزز کر کے نکلتی ہیں. پھر جو جینڈر گیپ آتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ابھی جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تو یو ہائی لائٹڈ ون پوائنٹ کہ ہمارے یہاں خواتین کو ڈیسیجن میکنگ رولز میں نہیں لایا جاتا ہے. ایک لیک آف ریپرزینٹیشن ہے اس کے اندر وچ از ویری امپورٹنٹ. کہاں سے رولز چینج ہوں گے, کہاں سے لیجسلیشنز بنیں گے اگر آپ خواتین کی وائس کو انکلوڈ نہیں کریں گے. پہلے سے بہت بہتر ہے بٹ اسٹل آئی بلیو دیر از 100 more years. اچھا یہ والی باتیں تو بالکل صحیح ہیں. یہ تو وہ والی چیزیں ہیں جو ہم خواتین کے اوور آل رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ, یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ہم روزمرہ چک 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 چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں نا, یا جو ہمارے بیک اینڈ پہ ہمیں سنائی دیتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے دوست اور اکثر لوگ کہتے ہیں, ایون جو ہمارے فرینڈز میں یا کلوز سرکل میں جو نان ورکنگ یا ہوم میکرز جو ہوتے ہیں سمپلی وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ارن کر رہے ہیں یا ہمارے پاس اپنے بھی کوئی ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا اسپینڈنگ ہماری ایسی ہوگی کہ یہ کہا ہے شاپنگ کی, یہ کرے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اف یو آر کنٹریبیوٹنگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسپاؤس یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں تو پھر آپ کو اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑتا ہے گھر میں. تو آپ ایسا نہیں کہ آپ کے پیسے ہیں تو آپ نے کہیں بھی اڑا دیے, یا آپ کا کوئی اپر ہینڈ ہو جائے گا اس میں گھر کے ڈیسیجنس میں. ایز اے فیملی تو ورک کرنا پڑتا ہے, اور فیمیلس کو ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیسیجن از دا فائنل ڈیسیجن, یا اگر ان میرڈ ہے تو پیرنٹس میں جو ڈیسیجن لے رہا ہے یا بھائی لے رہا ہے یا باپ لے رہا ہے تو وہی ڈیسیجن دی جاتی ہے.
تو یہ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اس کو اپنے آپ کو پروف کرنے. میں تو خیر ہارون سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے کچھ سمجھانا ہے تو کوئی لاجیکل اس کے مجھے بتا دیں پوائنٹس, میں سمجھ جاؤں گی, نہیں تو پھر لڑائی ہوگی. اچھا یہ گھر میں تو چلو پھر بھی آپ اپنا پوائنٹ پروف کر دیتے ہیں, باہر ایون اگر آپ اپنے بچے کے اسکول بھی جاتے ہیں تو انلیس وہ آپ کو صحیح سے جانتے ہوں اور آپ سے بات چیت کی ہو, ادروائز ان کے بھی یہی پرسیپشن ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو ورکنگ مدر ہیں تو یہ اس طرح ٹائم نہیں دیا ہوگا, یا یہ بچے کے پاس موجود نہیں ہوں گے, یا ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کو کیئرلیسنیس کے زمرے میں لے آتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے, مگر وہ ماں باپ کی طرف سے کیئرلیسنیس سمجھی جاتی ہے. نصرت یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے گھروں میں جو میڈس کام کرتی ہیں وہ ورکنگ وومن ہے نا, رائٹ. اب ان کی سب سے بڑی مثال ہے, جو اگر میجورٹی سے آپ پوچھیں تو ان کے شوہر ان کو مارتے بھی ہیں اور سارا وقت نشے میں بھی دھت رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سول ارنر, بریڈ ارنر ہے اپنی فیملی کی, یعنی کہ وہ کماتی بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے, پھر شام کو گھر جب جاتی ہیں اس کے بعد گھر کو بھی سنبھالتی ہیں, گھر کو سنبھالنے کے بعد کوکنگ بھی کرتی ہیں, صفائی بھی کرتی ہیں, کپڑے دھونا سب دیکھتی ہیں, ایز اف کہ شی واز فری آل ڈے, ٹھیک ہے. اس طرح she has to put a smile on her face as if she had done nothing since morning. So that is a big struggle. جوتے الگ کھاتی ہیں, جوتے الگ کھاتی ہیں. وہی بات ہے نا کہ شوہر سے پٹتی بھی ہے, شوہر نشے میں دھت بھی رہتا ہے, اس کی گالیاں بھی کھاتی ہیں اور پھر کام بھی کر کے آتی ہیں اور پیسے بھی اسی کو دیتی ہیں, اور پھر ان کے بھی کیریکٹر اساسینیشن بھی ہوتی ہے آن دا وے, بالکل ہراسمنٹ بھی ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. مطلب سلیوٹ ہے عورتوں پہ جو ایسی عورتیں میجورٹی ہیں, اور بلکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ میجورٹی عورتیں جو ہیں دے اسٹل آر ناٹ ووکل اباؤٹ آل آف دیز ایشوز, جو ڈومیسٹکلی ایشوز اینڈ آل آف دیٹ. بات کی جائے, ایک بریک آ گیا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. میں نے یہ بھی بہت دیکھا ہے, چاہے کھل کے کوئی آپ کو نہ کہے, لیکن اگر obviously you are a mother, اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا بچہ پیچھے بیمار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, یا آپ بچوں کی بات کر لیتے ہیں یا کچھ, تو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو بھی سیم جیسے کوئی میل آپ کا کالیگ ہے اسی طرح سے آپ کو ہونا چاہیے, اسی طرح ٹائم دینا چاہیے. اگر بیچ میں آپ کو اپنے بچے کے لیے کچھ ٹائم مانگ لیتے ہیں یا پک اینڈ ڈراپ کر لیتے ہیں یا کچھ ایکسٹرا آپ کو کیئر کرنی ہے, تو وہ پھر فیورز کے زمرے میں آتا ہے, آپ کو تو فیورز مل رہے ہیں. ہم ابھی تک ان چیزوں کو بھی سمجھ نہیں پائے ہیں. پھر اور بھی بہت ساری ایون والنٹیئر کام میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں کم ٹائم دے رہی ہوں اور میلز زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, وہ والنٹیئر کام ہے, اس میں بھی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اتنا ٹائم نہیں دے رہی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ ہم آفس بھی جانا ہوتا ہے, گھر کے بھی کام ہوتے ہیں, بچوں کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور پھر اگر آپ والنٹیئرلی کچھ کر رہے ہیں فار دا سوسائٹی تو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. تو اس میں بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دیر آر پیپل جو اس سوچ سے آتے ہیں کہ آپ تو شاید بالکل فارغ ہیں, آپ کو تو آنا چاہیے تھا, آپ کو تو سب کرنا چاہیے تھا. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور آج ہم ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کون کون سے ان کے اسٹرگلز ہوتے ہیں, کون کون سے چیلنجز آتے ہیں, اور جو سوچ کے چیلنجز ہیں, جو سوسائٹی کی باتیں ہیں, اس کو ہم زیادہ تر اس پر بات کریں. ہمارے ساتھ عروسہ ہیں, ڈاکٹر عریج ہیں, ثنا ہیں, اور سب اپنی اپنی باتیں یہاں پر بتا رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں, آپ لوگوں کو کھانا بنانا آتا ہے؟ جی تھوڑا سا آتا ہے. ابھی وہ تو ان میرڈ ہیں, ایسے کھانے آ گئے شادی کے بعد. سیریسلی سب آتے ہیں, پائے نہاری ہے وہ سب کچھ, کنّا, لیمب روسٹ, آپ آئیں کبھی. ہاں بالکل, اتنے سال ہو گئے, کھلا کے نہیں دیا آپ نے. دیکھو ملاقات ہوتی رہی. ثنا آپ کو آتے ہیں کھانے وانے بنانے؟ بالکل. اچھا, کیونکہ آپ لوگ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے نا کہ کھانا نہاری میں یہ ہاتھ چل سکتا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہی پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہاتھ بہت جگہ چلتا ہے, بہت جگہ چلتے ہیں. لیکن ضروری کیوں ہے کہ ایک ورکنگ وومن ہو اس کو کھانا بنانا بھی آنا چاہیے؟ یہ ضروری کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس یہ لسٹ ہے کہ بھائی یہ تو وہ تو پرسیپشن ہے نا. یہ عورتوں کا تو بس یہی ہے, عورتوں کے لیے یا تو گھر شادی کرنی ہے اور بچہ پیدا کرنے, کھانا بنانا نہیں ہے کہ عورت یا لڑکی بھی ایک انسان ہے, اس کو بھی کھانا بنانا, کام کرنا, دیگر چیزیں کرنا اچھا بھی لگ سکتا ہے, برا بھی لگ سکتا ہے. اور اگر وہ کام کرتی ہو پروفیشنلی اور کھانا بنانا نہ آتا ہو, ہو پھر تو تانے. ڈسکوالیفائڈ ہے نا, یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا کہ ہر ایک کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ اتنا ہی کام کرے گا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اچھا میں نے ابھی ریسنٹلی سنا ایک کہ ہمارے ریلیجن میں, اسلام میں جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ کھانا بنائے. بالکل. تو میں نے ہارون کو سنایا, تو ہارون کہہ رہے
تو کیا کرنا ہے تم نے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب روز آرڈر ان ہوگا. روز ہو سکتا ہے یہ. اچھا ثنا، ہم لوگ بریک پر بھی بات کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ابھی ہم نے عروسہ نے جس کا ذکر کیا وہ صرف ایک خاص یا اسپیسیفک لیول پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے. اور کچھ لوگ ظاہر ہے آپ کی پوزیشن کی وجہ سے، آپ کی جو بھی آپ کا اسٹیچر ہے اس کی وجہ سے ڈائریکٹ کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کے اشارے، ان کی لائنز، ان کے ذو معنی الفاظ، ان کی نظریں کافی کچھ ہراسمنٹ کا باعث بنتی ہیں. ایبسلیوٹلی نصرت. اس میں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آلویز ٹرسٹ یور گٹ فیلنگ ایز اے وومن، کیونکہ آپ کی گٹ فیلنگ کبھی کسی چیز کے بارے میں غلط نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرتی سکس سینس دی ہے. ہمارے نا ریڈارز اس معاملے میں بہت تیز ہوتے ہیں، ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. آلویز ٹرسٹ یور گٹ فیلنگس. دوسرا ہراسمنٹ، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ شاید یہ ورکنگ کلاس یا جو یہ والی کلاس ہے جو میڈز وغیرہ کی ہے، ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. ہراسمنٹ ہر لیول پہ ہے. ہر عمر کی خاتون از پرون ٹو ہراسمنٹ ریگارڈلیس آف ہر میرٹل اسٹیٹس، ریگارڈلیس آف ہر ایج. ہاں، یہ چیز جو آپ نے کہی ہے نا، یہ بڑی ہی دکھ دینے والی ہے، کیونکہ ویسٹ میں بھی میں دیکھتی ہوں انہوں نے ایک رنگ پہنی ہوتی ہے اور بس وہ کہہ دیتے ہیں انگیجڈ ہے، میرڈ ہے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو انگیجڈ ہے، میرڈ ہے، بچے ہیں، کچھ ہے. ساتھ آپ کے ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہوں. جی، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ایکسیپٹیبل ہے. I don't understand. اور پھر ہمارے جو میں سوچتی ہوں کالر ایک ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میڈم، میں مبین احمد میرا نام ہے. جی جی میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، میں لاہور آیا ہوں، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے. لیکن آپ ایک احسان کریں، جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جو غریب عورتیں ہیں، غریب بچی ہیں، ان کو بھی میڈم آپ لائیو لینا تاکہ ان کے بھی مسائل سنیں. صحیح بات ہے، ان کے بھی بالکل لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے. اور بالکل میں نے ایسے پروگرامز کیے بھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں باقی میں آپ کو آن ایئر جواب دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ مبین صاحب، آپ نے کال کیا. ایکچولی جس دن ہمیں اس کو آن ایئر لینا ہوگا نا، اس دن کی وہ بیچاری کی دہاڑی یا کام یا باقی تمام چیزیں، اور ان کی زندگی بھی اتنی چیلنجنگ ہے کہ ان کو بلانا، آل دا وے لائن اپ کرنا، یہ سارے بڑے مسائل ہیں. اسی لیے ہم ان کی زبان بن کے بہت ساری باتیں یہاں پر کر دیتے ہیں. پھر بھی کوشش کریں گے کہ جب ایسا موقع ہو تو کوشش کریں ان کو بھی بلائیں اور ان کی بھی پرابلمس کو، اور آواز وہ کتنی اٹھاتی ہیں یہ بھی کوسچن مارک ہے. بہت سارے لوگ آن ایئر آ کے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ واپس اس نے اپنے گھر ہی جانا ہے. بہت سی یہ لوگ خواتین یہاں پہ موجود ہیں جو پریویلیجڈ ہیں اپنی زندگی میں، یوں کہ ان کی بات سن لی جاتی ہے. اگر یہ بات یہاں کوئی کہہ بھی دیں گی تو گھر جا کے ان کو اس کے لیے اس طرح جسٹیفائی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی خواتین ہیں، وہ بھی لڑکیاں ہیں جو کہ اتنے مشکل حالات میں ہیں کہ کرتی بھی سب کچھ خود ہیں اور پھر سنتی بھی ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی ڈاکٹر عریج. ابھی تو اس پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہماری کنڈیشننگ بھی ایسی ہوئی ہوتی ہے نا کہ ہمیں گلٹ فیلنگ بھی آ جاتی ہے. جیسے اگر مجھے بھی کوئی لگے کہ میں نے کام، مجھے پتا ہے وہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مس ہو جائے گی نا چیز تو مجھے لگے گا میری غلطی ہے. بچپن سے ہمیں جو جس طریقے سے سکھایا جاتا ہے نا، یہ وہی ہوتا ہے جو آپ اور یہ جو بالکل ہیں جو ہیلپرز ہوتے ہیں، ہاؤس ہیلپ ہوتی ہیں، ان کی تو اور زیادہ اس طرح کی کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ بہت مشکل ہے، وہ واقعی میں نہیں کریں گے، وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ وہ غلط ہو رہا ہے. اچھا عروسہ، کیونکہ آپ ابھی ظاہر ہے اس لسٹ میں نہیں آئی ہیں میرج والی، سو آپ جب دیکھتی ہیں، آپ کی جنرل آبزرویشن ہے ورکنگ ویمن اور ہاؤس وائفس، کیا ایسا کوئی کمپیریزن آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ہاؤس وائفس جو ہیں وہ ان کے بچے بہت ہی زبردست ہیں یا وہ بہت ہی اچھی تربیت کری ہیں اور وہ 24/7 اپنے بچوں کے لیے موجود ہیں، اور ورکنگ ویمن جو ہیں، ویسے تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان جنرل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورکنگ ویمن جو ہیں وہ صرف اٹھتی ہیں، اپنا تیار ہوتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، بچے میڈس کو دیتی ہیں؟ کیا ہاں کیا آپ کی کیا آبزرویشن؟ دیکھیں اٹ ویریز کہ تربیت کیسی دی جائے، بیکاز وہ ورکنگ وومن جو شاید صبح 9 بجے جاتی ہے اور شام کو 5 بجے آتی ہے، وہ بھی بہت اچھی تربیت دیتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ باہر کوئی عورت کام کرتی ہو تو اس کی تربیت میں کمی ہوگی، ایسا نہیں ہے. اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ہاؤ یو بیلنس تھنگز اپ، ہاؤ یو کین مینیج یور ٹائم اپ. میں نے تو یہی دیکھا ہے، بیکاز فارچونیٹلی کم عمر میں ہی میں نے ماشاء اللہ جو کام میں کرتی ہوں اس میں کئی لوگوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے ود ایوری ایج.
تو اس میں نے یہی دیکھا ہے جی, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو واٹ ویلیوز the woman has and what she wants to instill in her kids. ٹھیک ہے, تو اور بلکہ میرے خیال میں تھوڑی سی اور اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, باہر جا کے اور ایکسپوجر ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں وہ بھی اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتی ہیں جو عام طور سے شاید والد ہی کو جس کی نالج ہوتی ہے, تو بہت سارے یہ بھی ایج آ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پرسن ٹو پرسن اور کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کون کتنا ٹائم دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی 24 گھنٹے گھر میں رہنے والی ماں بھی بچوں کے ساتھ پورا دن بات نہیں کرتی ہے اور پورا دن ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, اور جو باہر کام کر رہی ہے وہ جب بھی گھر میں ہے تب ان کے ساتھ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ تو بہت خوش ہیں ماشاءاللہ, ساری خواتین بیٹھی ہیں اور میں سچ بات بتاؤں, میری بیوی ورکنگ لیڈی نہیں ہے, لیکن میں آئی ایم آل ود دا پیپل ہو آر ورکنگ, آل دا وومن ہو آر ورکنگ, کیونکہ دیکھیں ان کو بہت ملٹیپل چیلنج کا سامنا ہے, ایک چیلنج نہیں ہے. اگر دیکھیں میں ایک سمپل سی بات کروں, اگر دیکھیں میاں آتا ہے نا, ہسبینڈ گھر پہ آتا ہے تو سب کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں اچھا ابا کو پانی پلاؤ, ابا کو یہ کرو, ابا کو وہ کرو, لیکن جب عورت گھر پہ آتی ہے نا تو بچے کہتے ہیں امی کھانا دے, میاں کہتے ہیں یہ کام کر دو, وہ کام کر دو, تو یہ کیونکہ اس کو وہ ریئلائزیشن نہیں ملتی جو مرد کو ملتی ہے. اور آج کے دور میں تو یقیناً جو عورتیں کام کر رہی ہیں ڈیفینیٹلی مجبوری بھی ہے, ظاہر ہے پورا نہیں ہوتا, لیکن ان کو وہ کوشچن نہیں دیا جاتا جیسے مرد کو دیا جاتا ہے. اور حقیقت میں بتاؤں کیونکہ میں گھر میں جو بیٹھی ہوئی عورتیں وہ تو ٹھیک ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن دے آر ان کمفرٹ. جو عورتیں کام کر رہی ہیں ظاہر ہے انہیں آفس دیکھنا, آفس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں ایک چیلنج یہ بھی ہے نا, یو ہیو ٹو فیس مینی گولز, تو اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا یحییٰ صاحب, آپ نے کیونکہ کال کیا, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, آپ کی آبزرویشن جو ہوتی ہو کہ یہ آدمیوں کو اپنی بیگم کو یا اپنی بہن کو یوزلی کہتے ہیں کہ جی کام نہ کرو, ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے جیسے بھی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو خواتین کام کرتی ہیں ان سے ان کو دوستی کیوں کرنی ہوتی ہے, گڈ مارننگ کا میسج انہیں کیوں بھیجتے ہیں, اور باقی چیزیں انہیں سے کیوں پوچھتے ہیں, تعریف انہیں کی کیوں کرتے ہیں, اپنی بیگم کی تعریف کیوں نہیں کرتے, اس سے کیوں کہتے ہیں یہ کپڑے تم پہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, تم نے ہیئر کٹ کرا دیا بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ کیا مصیبت ہے؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے تو میں تو اپنی بیگم کی تعریف کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ یہاں پر مردوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہی. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, اگر میں کہوں گا تو آئی شوڈ ایڈمٹ اٹ, میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ مردوں کی نیچر ہوتی ہے, ان کا کمینہ پن اندر ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ, میں سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اٹس ویری ٹرو. نصرت یہ صحیح بات ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کتنے ویڈیو سے بچنا پڑتا ہے آفس میں بھی, ادھر بھی ادھر بھی, کتنے سوئفٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, کتنا ڈپلومیٹک رہنا پڑتا ہے, تو عورتوں کو بہت چیلنج ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ تو خیر بہت بیلنس لے کے چلتی ہے مجھے پتا ہے, لیکن تمام خواتین سے میرا سوال ہے, دیکھیں آپ لوگ سب کام کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو بہت سارے اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے, تو آپ یہ پریشر, یہ چیلنجز کیسے قبول کرتی ہیں, ہاؤ یو ہینڈل دیم؟ ٹھیک ہے, پہلے ہم ثنا سے اس بارے میں بات کریں گے, ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں, اور باقی بھی یہ جو کمپلیمنٹری چیزیں چلتی ہیں نا اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ تینوں امیزنگ خواتین موجود ہیں, یہاں ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں ان تمام امیزنگ خواتین کی. اچھا بالکل ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی طرح ڈیمین کر رہے ہیں کہ جو گھر میں خاتون رہتی ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے یا وہ کسی طرح کچھ اچھا نہیں کر رہی ہے, وہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں, بلکہ ان کی لائف اور چیلنجنگ ہوتی ہے, میں دیکھتی ہوں, کیونکہ ان کو کبھی بھی اسکیپ نہیں ملتا اپنی روٹین سے. ورکنگ ویمن کو پھر بھی تھوڑا سا اسکیپ مل جاتا ہے, تھوڑی سی سین چینج ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو موقع ملتا ہے انٹریکٹ ہونے کا دوسرے لوگوں سے بھی. سو یحییٰ صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بیلنس کس طرح مینٹین کرتے ہیں اپنا, اور اس میں جو کوئی چیلنج آیا ہو یا کسی نے کوئی بات کہی ہو یا سسرال ہے یا دیگر چیزیں, تو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آئی تھنک نصرت اس کا تو سیدھی سا یہی ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بول رہی تھیں, یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹائزنگ. آپ نے جب چیزیں پرائیورٹائز کر لی ہیں تو پھر اٹ بیکمز ایزیئر. اینڈ آج کل کے ٹائم میں جس طرح یہ یحییٰ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ٹائمز ہیو چینجڈ امینسلی, کس طرح کے کہ فائنینشیل چیلنجز آپ دیکھیں ہر جگہ ہیں, اکنامک ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, ریسیشن ہے, دنیا جہان میں سے پاکستان کا یہ حال نہیں ہے, اگین دنیا جہان میں یہی حالات چل رہے ہیں. تو اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ ایک بندے کی صرف کمائی سے گھر چل رہا ہوگا آپ کا, ریگارڈلیس آف آپ کے کتنے بچے ہیں یا آپ کے اوپر ڈپینڈنٹس کتنے ہیں. تو پارٹنرز بھی آج کل دے آر ویری انکریجنگ اباؤٹ دیئر پارٹنرز ورکنگ. میں آئی ایم ناٹ ڈسکریمنیٹنگ کہ خواتین پارٹنرز یا میل پارٹنرز, میں آئی ایم سیئنگ کہ یہ پارٹنرز آر ویری انکریجنگ.
اینڈ ہمارے یہاں جو سوشل فیبرک میں بھی ایک چینج جو دیکھا جاتا ہے, آئی وونٹ سے کہ موسٹ آف دا ہاؤسز بٹ ان میجورٹی آف دا ہاؤسز وی سی کہ جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں اس میں آپ کے سسرال والے بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریئلائز ہی کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اچھا جی ہماری بہو نکل رہی ہے باہر تو شی از گوئنگ آؤٹ ٹو ورک, شی از سپورٹنگ دا فیملی اینڈ دے انکریج دیٹ, دے سپورٹ یو فار دیٹ. تو یہ ایک آئی تھنک سوچ جو بدل رہی ہے, یہ مطلب آپ کی لائف کے حساب سے ہوگا which is very encouraging to hear as well, لیکن یہ ویسے نہیں ہے, جنرلی نہیں جنرلی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنے گھر جا کے اپنی ساری ذمہ داری پوری کرنی ہے, گرم روٹیاں بھی دینی ہے. میں نے ایسی اینکرز کو بھی دیکھا ہے, نیوز اینکرز کو جنہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے, ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ یہ ہے لیکن گرم روٹی پکا کے رکھ کے جاؤ گی اور آ کے گرم روٹی دو گی. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس قسم کا ایگو ہے. دس سیمس اے ایگو ٹو می, کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ اگر وہ جاب کرتی ہے تو وہ گرم روٹی آپ کو یوں بنا کے دے کے جائے گی, آپ بلکہ اس کے لیے کریں گے. لیکن جب کسی اور کی بچی ہے اور وہ بہو ہے تو یہ چیزیں مطلب میں نے دیکھی ہوئی ہیں, میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں, تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے نصرت کہ دے ڈونٹ کنسیڈر کہ وہ جو لڑکی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, اس کو کام کرنا, اس کی اپنی چوائسیز ہیں, اوپینینز, وہ سمجھتے ہیں ہم نے اجازت دی ہے تو ہم نے احسان کیا ہے, اب اس احسان کا بدلہ بھی چاہیے ان کو. وہ بدلہ یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے گی. تو آپ کیسے بیلنس کرتی ہیں یا صاحب نے جو سوال کیا؟ باہر کے لوگوں کو تو اگنور کر دینا چاہیے, اپنی انرجی نہیں ویسٹ کرنی چاہیے ان کے اوپر. گھر میں یہ ہے کہ بات کر کے ہو سکتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر نہیں, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک, اف یو کین ڈو اٹ, کر کے دکھا دو ان کو یہ وہی بات ہے, پروف کرنے والی بات آ گئی کہ ہم کر سکتے ہیں. بیلنس کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ بیلنس ہو جاتا ہے بس اللہ کر دیتا ہے, لیکن یہ کہ کوئی پلان نہیں ہوتا یہ بیلنس کا, یہ بیلنس مینٹین کرنا ہے بس, لیکن اپنا ایفرٹ زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. آپ زیادہ تھک بھی جاتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو باہر گھر دیکھنا پڑتا ہے, کبھی آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی بیکاز اگر آپ کو بچے کا پروجیکٹ آ گیا اور آپ کو ہی بنانا ہے اس کے ساتھ مل کے تو آپ کی نیند بھی نہیں پوری ہوگی. دعوت ہوگی تو اس کا بھی سوچنا پڑے گا, باہر کا بھی کوئی کام ہے, گروسری بھی اگر آپ نے کرنی ہے یا آپ نے بچوں کے کپڑے لینے ہیں تو وہ آپ کی اگر رسپانسبلٹیز آپ نے لی ہوئی اپنے سر تو آپ کریں گے. اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا کرتے ہیں. میں اسی وجہ سے میرے پاس جتنی فیمیلز آتی ہیں, چاہے وہ گھر پہ رہتی ہوں کام کرتی ہوں, میں کہتی ہوں پہلے اپنی صحت پہ فوکس کر لیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ آپ کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, آپ کو تھوڑا سا 5-10 منٹ اپنے لیے نکال لیں جس میں آپ صرف می ٹائم یہ کہ آپ ریلیکس کریں, جسٹ ریلیکس, وہ کر لیں تو آپ کی انٹرنل ہیلتھ اچھی ہوگی نا تو آپ یہ سارے کام کر لیں گے. لوگوں نے تو ایکسپیکٹ کرتے رہنا ہے. عروسہ آپ کا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بس یہی ہوتا ہے, یہی سب سمجھتے ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہوگی. نہیں دیکھیں, ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے کہ جی اگر لڑکی کام کر رہی ہے, ورکنگ پروفیشنل ہے, تو اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. رشتوں میں پرابلم آتی ہے. میں اکثر اپنے ارد گرد لڑکیوں کو بھی دیکھتی ہوں, اپنی سہیلیوں کو بھی دیکھتی ہوں. پھر جو کلائنٹس میرے پاس آتی ہیں اگر سنگل ہیں اور ورکنگ پروفیشنل ہیں تو ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو کہ کام نہیں کرتی, نمبر 1, ٹھیک ہے, گھریلو ہوتی ہیں. اچھا, ایک سوال آپ کو دیکھ کے نا میرے ذہن میں آیا, پھر کالر ہے, آپ کے پاس کوئی رشتہ لے کر آ جاتی ہیں لوگ جن کو آپ کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں؟ ابھی تک تو نہیں آئی. اچھا, جن کی کاؤنسلنگ کر رہی ہے کیوں کیا؟ مجھے ایک دم دیکھ کے لگا کہ آپ نہیں, جب ابھی اس تک طرح تو نہیں آئی. سمجھا رہی ہوتی ہوں گی پیاری سی تو کسی کا ہو جاتا ہے ایسے. ابھی تک تو نہیں کالر آئی. ہمارے ساتھ ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. عرفان بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عرفان کامل صاحب ہمارے ایسٹرولوجر اینڈ نیومرولوجسٹ ہیں. کل ہی ان کا سیگمنٹ ہوا ہے, اور آج آپ کو کس بات پہ موٹیویٹ کیا کہ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں؟ میں نے ایکچولی ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ کرنا بہت ضروری سمجھا, بیکاز آئی نو یو ویری ویری ویل. سب سے پہلے تو اس میں آپ اپنی اگزامپل دیجیے کہ یو آر دا بیسٹ ون ہو ول اکوموڈیٹ یور ہاؤس, یور کڈس, آپ کا اپنا گھر, آپ اپنی جاب لائف, آپ کتنی ویل مینج کرتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کسی کو. ارے واہ واہ عرفان بھائی, تھینک یو سو مچ, کیا بات ہے. تو یہ ایگزامپل دی نا, آپ تو خود بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہیں, بیکاز میں اس کو جانتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. جی بہت بہت شکریہ. لیکن ایکچولی بات یہاں پر یہ تو ہے ہی کہ ہم کس طرح مینج کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چیلنجز کتنے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی فیمیل جو کالیگز آپ کی رہی ہیں, آفس میں جو مسئلے ہوتے ہیں, یہ جو آفس کے, اس بات کا جواب دیجئے جو میں نے عائیہ صاحب سے بھی پوچھا
کہ باہر کی خاتون کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاں یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے یہاں ہمارے ورکنگ وومنس کا اور ابراڈ ورکنگ وومنس کا, کہ وہاں پہ ایک بالکل فریڈم ہے آپ کو کام کرنے میں جو کہ یہاں نہیں ہے, اور جو ہونا چاہیے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت جب جاب کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کی ضرورت بن جائے, ایسا قطعاً سوچنا غلط ہے. صحیح, بالکل صحیح, نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح. اسی کی کریکشن کی ضرورت ہے بس. تھینک یو سو مچ. سب سے بڑی اچھی ہے کہ ایگزامپل میں نے اسی لیے ضروری سمجھا کہ میں اس کو کمنٹ کروں. ارے آپ نے میرا دن بنا دیا, بہت شکریہ. نہیں, آپ لوگ بہت زبردست کو بیلنس کرتے ہیں, تو آئی مسٹ سے دیٹ. تھینک یو سو مچ. کسی دن میں انٹرو میں نا اپنی سٹوری آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں صبح سے اٹھ کے کیا کیا کرتی ہوں. اب عرفان بھائی نے تعریف کر دی ہے تو انہیں بتانی پڑے گی, بتانا چاہیے ہے نا, کس وقت اٹھتی ہوں, پھر کیا کرتی ہوں, پھر کیا کرتی ہوں, پھر کیا کرتی ہوں, اسٹیپ وائز. صبح ٹائم پہنچنا اور روز ایک شو کرنا, اس میں بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر یہ اپنی تعریف ہی آپ ہو جائے گی, آپ کا بھی یہی ہوگا. ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو سیلف امپلوائے کیا ہوا ہے نا کچھ عرصے سے. بالکل, کافی ٹائم سے تو سیلف امپلائڈ ہوں, مگر نصرت آئی تھنک ایسی سٹوریز جو ہے نا, جیسے آپ کا یہ عرفان صاحب ذکر کر رہے تھے, آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا عروسہ, گھر سے جو اپریسیشن ملتی ہے یا کسی سے اگر آپ کو کوئی ویلیو ملتی ہے, یو مسٹ شیئر یور اسٹوریز. اس کے اب جیسے ہم ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, مختصراً کمپلیٹ کر لیجیے. بالکل, تو اپریشیٹ ضرور کریں. آئی تھنک اسٹوریز کو لے کے آئیں, دنیا کو پتہ چلے. ایک اگر ڈارکر سائڈ ہے تو دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی چل رہی ہے, اچھی اسٹوریز کی وجہ سے بھی چل رہی ہے, وچ از پارٹ آف آور ریئل لائف. بالکل بالکل. ود دیٹ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں اس میں تو ہم جتنی لمبی بات کرتے جائیں اور بات ہوتی جائے گی, لیکن یہ اپریسیشن والی بات پر ہی میں اختتام کرنا چاہوں گی, کیونکہ جہاں اپریسیشن ہوتی ہے وہاں آپ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے اسپاؤس کے لیے, اپنے اور لوگوں کے لیے کچھ کریں, کیونکہ وہاں اپریسیشن ہوتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جو گھر والوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, اور سب کا مل کر ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ ہمیں ہمیشہ جوائن کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.